جو पुलिस से रिलेटेड किसी बंदे को काम पड़ता है, अगर वो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से और इन टाइम हो जाए तो लोगों के और पुलिस के दरमियान में दूरियां ऑफ कोर्स कम होंगी। उसका सबसे बड़ा सद्देबाब ये है कि हम 24 घंटे के अंदर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के FIR ना सिर्फ इकबाल टाउन डिवीजन में बल्कि पूरे लाहौर में रजिस्टर कर रहे हैं। बाइक चोरी हो, स्नैचिंग हो, रॉबरी हो, वी आर बीइंग डायरेक्टेड कि हमने 24 आवर्स के अंदर वो FIR दर्ज करनी है। पुलिस की तरफ से कोई हाई हैंडेडनेस हो, उनको उनकी तरफ से आवाम के खिलाफ साथ ज्यादती का मामला हो तो उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल बिला तफरीक ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कहा आवाम भी हमारी अपनी है, तो आवाम से अगर उन्होंने ज्यादती की है तो उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटली प्रोसीड करते भी हैं और करना चाहिए भी। लोगों का किसी एक दो बंदों का भी जायज़ काम हम दिन में कर जाएं तो आई थिंक जॉब इज़ डन, अल्लाह उसका रिवॉर्ड बड़ा अच्छा दे। मिल्लत पार्क में एक वाक़या पेश आया, एक बच्चे के साथ बड़ी बर्बरियत की गई कारी साहब की जानिब से, विद इन ए मिनट आपने गिरफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। किसी का बच्चा था तो हम भी दिल रखते हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अगर उसको सबक नहीं याद तो उसको ऐसे पटखा कि वो उस बच्चे को ब्रेन हेमरेज हुआ और 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। फौरी उन मौलवियों को गिरफ्तार भी किया गया जो इसके अंदर इन्वॉल्व था बंदा, और उसके खिलाफ बड़ा सख्त लीगल एक्शन भी लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि किसी भी नागहानी आफत हो या किसी के घर में कोई मसला हो, कोई घरेलू नाचाकी हो, अमनो आमा का मसला हो, पुलिस के साथ आवाम इंटरेक्ट करती है और उसे करना पड़ता है। लेकिन आवाम के दरमियान और पुलिस के दरमियान दूरियां भी पाई जाती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन जगहों के ऊपर काफ़ी देर काम किया, जैसे कि सिटी डिवीज़न है, नहायत ही एक मुश्किल इलाका है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किलात वहाँ पे बहुत सारी हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद इकबाल टाउन डिवीज़न में सर्व कर रहे हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं। उस्मान टीपू साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पुलिस के दरमियान और आवाम के दरमियान जो दूरियाँ हैं वो तो पुलिस ने ही दूर करनी है सर, तो वो क्या आप सुजेस्ट करते हैं कि इनको मज़ीद दूर किया? जो पुलिस से रिलेटेड किसी बंदे को काम पड़ता है, अगर वो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से और इन टाइम हो जाए तो लोगों के और पुलिस के दरमियान में दूरियां ऑफ कोर्स कम होंगी। उसका सबसे बड़ा सद्देबाब ये है कि हम 24 घंटे के अंदर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के FIR ना सिर्फ इकबाल टाउन डिवीज़न में बल्कि पूरे लाहौर में रजिस्टर कर रहे हैं। लोगों को पहला जस्टिस देने का तरीका यह है उसकी FIR एटलीस्ट दर्ज हो। हम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर खा वो बाइक चोरी हो, स्नैचिंग हो, रॉबरी हो, वी आर बीइंग डायरेक्टेड कि हमने 24 आवर्स के अंदर वो FIR दर्ज करनी है। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड FIRs हैं, खा वो चेक बाउंस हो या कोई मिसलिनियस मैटर हो, हम 3 दिन के अंदर उनका डिस्पोजल कर रहे हैं ताकि लोगों को इंसाफ इस फॉर्म में मिल सके कि नंबर 1 उनकी FIR रजिस्टर हो विद इन 3 डेज़। और अगर किसी से गफलत हो जाती है, वो नहीं 3 दिन के अंदर फाइल आप तक पहुंचाता, तो उसके खिलाफ फिर जो महकमाना कार्रवाई है वी आर डूइंग दैट। आप इस चीज़ के विटनेस हैं। यहाँ पर बैठकर कि बहुत सारे ऐसे अफसरान जिन्होंने नेगलिजेंस की है उनको मौके के ऊपर सज़ा भी मिली है। नाज़रीन, बे इंतहा किसी SP के लिए मुश्किल होता है एक डिवीज़न को, पूरे क्राइम को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को संभालना। किन डोमेन्स में वो काम करते हैं और ये किस तरह डिवाइड करते हैं अपने आप को, ये नहीं से जानेंगे। एक तो आप मद्दई के भी SP होते हैं, एक आप मुलज़िम के भी SP होते हैं, आप एक पुलिस अफसर के भी SP होते हैं, आप डायरेक्ट आवाम के भी SP होते हैं। अब आपने जस्टिस करना है इन चारों डोमेन में जाके, और चारों डोमेन में किस तरह जस्टिस करना जो ठीक है, जिम्मेदारियाँ तो हर, इफ़ यू आर गोइंग बाय मेरिट तो जो ठीक है, जो मेरिट पे है आप उसको वो लाइन ले लें तो सबके साथ जस्टिस हो जाएगा। यानी कि मेरिट जो है वो कोर्स जी ऑफ कोर्स जो ठीक है, जो ऑन मेरिट काम बनता है, आप वो वाली लाइन ले रहे हैं तो सब जिस दौर में हम बैठे हुए हैं और जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिफारिशें भी हैं, यहाँ पे प्रेशर भी है, यहाँ पे लोगों के तल्लुकात भी हैं, फेस रिजेबलेंसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद किसी गलत आदमी की सिफारिश कोई ऐसा सच मुझे तो आज तक किसी ने नहीं किया, और अगर कोई ऐसा हो तो उनको बता दिया जाता है कि ये मेरिट पर नहीं है। हाँ, वो अपने अफसरान हों, वो भी किसी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करते, या कोई और अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी है, अगर आप उसको बताएं प्रॉपरली तरीके से ब्रीफ करें कि ये मेरिट है, इस तरह बनता है, तो कोई भी आगे से रजिस्ट नहीं करता। आप सबको कितने नंबर्स में मुख्तलिफ में डिवाइड करें? पब्लिक को, पुलिस ऑफिसर्स को जो आपके मातहत काम कर रहे हैं, मद्दई जो आपके पास पेश होते हैं, कंप्लेनेंट्स जो होते हैं और जिनके खिलाफ कंप्लेंट होती है, जो मुलज़म लोग होते हैं, इनके साथ जस्टिस तो आपने कर लिया देख के,
لیکن ذمہ داریاں ان کی سب کی برابر ہیں. یہ سوال میں تھوڑا سا اس لیے دہرا رہا ہوں کہ لوگوں کی پریشانی ہی در حقیقت یہ ہے کہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ یار یہ صرف اور صرف پولیس کا ایس پی نہیں ہے، ہمارا بھی ہے. کیونکہ آپ پورے علاقے کے ایس پی ہیں نا سر، پورے ڈویژن کے ایس پی ہیں، 5 تھانے ہیں وہاں پہ، درپیش مشکلات 12 تھانے، ہاں جی، درپیش مشکلات اور سرکلز ہیں کافی سارے، آپ کے انڈر ڈی ایس پیز بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو عوام کو کیا میسج دیتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتنے ایس پی ہیں اور اپنے ماتحت اپنے پولیس کے میرے سبارڈینیٹس ہوں وہ بھی میرے اپنے ہیں، اور آف کورس عوام تو اپنی ہے ہی ہے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پولیس کی طرف سے کوئی ہائی ہینڈیڈنس ہو، ان کی طرف سے عوام کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو، تو ان کے خلاف بھی ڈپارٹمنٹل بلا تفریق آف کورس، کیونکہ میں نے کہا عوام بھی ہماری اپنی ہیں. تو عوام سے اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو ان کے خلاف بھی ڈپارٹمنٹلی پروسیڈ کرتے بھی ہیں اور کرنا چاہیے بھی. اور اگر عوام غلط ہے تو اپنی پولیس کو جہاں پروٹیکٹ کرنا ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. ان کو تو پوائنٹ از آپ یو گو بائی میرٹ، جو ٹھیک ہے خود انکوائر کر لیں، ویریفائی کر لیں، فیکٹس کو اسرٹن کر لیں، جو ٹھیک طریقہ ہے، رستہ ہے، اس کو وہ لائن لے لیں. تو پھر جو غلط ہوگا وہ اس کے خلاف وی شوڈ بی پروسیڈ. آپریشنل سبجیکٹ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ہے، اس میں نیشنل ایکشن پلان بھی ہے، اس میں پھر جلوس بھی ہیں، اس میں الیکشنز بھی ہیں، اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، مذہبی رسومات بھی ہیں، گشت ایکٹیویٹی بھی ہے، تھانہ کلچر بھی ہے، لوگوں کی شکایات بھی ہیں. ایک ایس پی، صرف ایک ایس پی وردی میں ملبوس، وہی ایک ذہن، چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کیسے مینیج کرے؟ بالکل رسپانسبلٹیز تو بہت زیادہ ہیں اور یہ انتھک جاب ہے، اور آپ کو اپنی فیملی لائف کو، اپنی پرسنل لائف کو ضرور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. فیس کریں. جی بالکل کرتے ہیں میں نہیں کرتا، جتنے بھی لاہور کے ایس پیز ہیں سب کو کرنا پڑتا ہوگا تاکہ وہ اپنی ڈویژن کی کارکردگی بہتر رکھ سکیں، تمام چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. وی ڈو دیٹ، بٹ ایٹ دی کاسٹ آف، اس چیز کی کاسٹ کے اوپر کہ ہم یہ ذیل کے اندر سیٹسفیکشن ہے کہ شاید کسی ہم جو اپنی پرسنل لائف کو سیکریفائز کر رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کچھ ہم ریلیف دے پائیں. لوگوں کو کسی 1-2 بندوں کا بھی جائز کام ہم دن میں کر جائیں تو آئی تھنک جاب از ڈن. اللہ اس کا ریوارڈ بڑا اچھا دے گا. اللہ اس کا ریوارڈ بہت اچھا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ ربط استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ کو لگتا ہے کہ تھانے کا کلچر بہتر ہو گیا ہے، چھتر سسٹم ختم ہو چکا ہے، عوام کے ساتھ کوٹ کٹیے والا رویہ نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں. ہمارے خیال میں تو ہوتا ہے. جو ملزمان ہیں، جو ایکیوزڈ ہیں، جو ان کے ساتھ ہائی ہینڈیڈنس، ان سے آئرن ہینڈ کے ساتھ تفتیش اور پراپر طریقے سے ڈیل ضرور کرنا چاہیے. بٹ جو اچھے ٹھیک لوگ ہیں جن کے کام تھانے میں پینڈنگ ہے، میں نے جس طرح کہا نمبر 1 رجسٹریشن آف FIR، ان کے ساتھ پولیس کا بیہیویئر، آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ تھانے داروں کا بیہیویئر، جن کا جو ایکیوز نہیں ہے ان کے ساتھ بڑا اچھا ہو اور ان کا کام تھانے لیول پر ایڈریس کیا جا سکے. ادروائز DSP کا آفس ہو، SP آفس ہو، یہ پبلک آفیسز ہیں. آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا یہاں کتنا عوام کا رش تھا، بہت بڑا رش. آپ کے ایک دن ایک جلوس کو، کل کے دن جو اسپیشل ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور ایک دن کی پینڈنسی کی وجہ یہ ہوئی کہ زیادہ رش ہوا. اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ لوگوں کے ساتھ بہتر ڈیل بھی کیا جا سکے اور ان کا فوری ان کو جو ریلیف ہے، جو ان کا کام ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور ان کو ایڈریس. سب آپ کے ڈویژن کی جانب آ جاتے ہیں جلدی سے. ڈویژن میں بہت سارے مسئلے ہیں. اقبال ٹون ڈویژن کا جب نام آتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جواریے منظر عام پر آتے ہیں. اگر ان کا اقبال ٹون ڈویژن کا نام لیا جاتا ہے تو کبا خانے بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہاں پہ پائے جاتے ہیں، مساج سینٹر، سپا سینٹر اور مختلف قسم کے کرائم. اور پھر اگر کوئی لاک ڈاؤن ہے یا کچھ ہے تو دکانوں کا بند کرنا، کھولنا اور وقت کے اوپر، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز. پھر بہت ہینس قسم کے کرائم بھی ہیں، اغوا کے کرائم ہیں، یہاں پر مرڈر کے کرائم بہت زیادہ ہیں، ڈکیتی، موبائل سنیچنگ، یہ بہت بڑی تعداد میں ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی بہت مشکل قسم کی ڈویژن کو ہینڈل کیا ہے. میں نے سٹی میں دیکھا ہے آپ کو کام کرتے ہوئے. یہاں پہ کن مشکلات اتنی زیادہ ہے نہیں جتنا زور سے آپ کہہ رہے ہیں، نمبر 1 ہیں؟ اور باقی جو جس غلط ایکٹیویٹی انوالو ہے، خواہ وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہو یا سوشل کرائم ہو، ہم بڑے ڈٹے ہوئے ہیں اور بڑی ٹھیک نیت ہے. پولیس کے کام میں کمیاں ضرور ہوں گی، بٹ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے. تو وی ٹرائی آر بیسٹ کہ جہاں جو غلط ایکٹیویٹی اگینسٹ لا ہو رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کرتے بھی ہیں. آپ اس چیز کے وٹنس ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک یونیفارمڈ آفیسر کو کس طرح آپ ڈسکرائب کریں گے؟
यूनिफॉर्म ऑफिसर को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ उनका बड़ा बन के ही शुड बी एक्टिंग लाइक दैट, और आवाम के लिए उसको एक ठंडी हवा की तरह होना चाहिए, आवाम के साथ उसका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए ताकि लोगों को उस पर ट्रस्ट हो, इस लेवल तक ट्रस्ट हो कि अगर पुलिस वालों ने भी कोई ज़्यादती कर दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। उस्मान, मैंने देखा कि आप यहाँ पर बिल्कुल आवाम के साथ ऐसे पेश आते हैं, कोई नौजवान है उसको भी भाई कहते हैं, कोई ख़वातीन आ गई हैं उनको बहन कहते हैं, बहना बैठे, और एक डिस्टेंस रख के आप पूरी मुकम्मल बात सुनते हैं, पूरा मुद्दा सुनते हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन ही आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इन सारी चीज़ों से करने के बावजूद भी आपको नहीं लगता कि जुर्म में कमी नहीं आ पा रही? इसकी वजह क्या है? क्राइम एक सोशो इकोनॉमिकल फिनोमिना है। क्राइम के पीछे पुलिस, जो एक्टिव गैंग्स, हमारे इस महीने में ही हमने 33 एक्टिव गैंग्स अरेस्ट किए हैं। जो एक्टिव वारदातों के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ पुलिस, इकबाल टाउन डिवीज़न हो या पूरे लाहौर की कोई भी डिवीज़न हो, तमाम पुलिस उनके ख़िलाफ़ एक्ट करती रहती है। CCPO साहब लाहौर की डायरेक्शंस, DI साहब ऑपरेशंस हमें फॉलो करते रहते हैं, हमारी क्राइम मीटिंग्स करते रहते हैं। तो वी ऑल कीप वर्किंग अगेंस्ट एक्टिव क्राइम, जो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व लोग। बट सोशो इकोनॉमिकल फिनोमिना है। कई ऐसे मसाइल है क्या? कई ऐसे इकोनॉमिकल मसाइल हैं कि लोग क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होने पे मजबूर हो रहे हैं आजकल के दौर में। तो अच्छा, उस चीज़ बेरोज़गारी भी एक क्राइम का बहुत बड़ा रीज़न है। और क्राइम अगेंस्ट कुछ तो बाय नेचर, और जिन्होंने क्राइम करना है क्रिमिनल माइंड लोग हैं, और कुछ अच्छे लोग भी आजकल हमने इस तरह के भी पकड़े, इंटेरोगेट किया, और वी गॉट टू नो के मजबूरियाँ भी उनको क्राइम की तरफ लेके आ रही हैं। अब मैं उन इशूज़ की जानिब आने लगा हूँ नाज़रीन, जो बिल्कुल आवाम से जा मिलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर किसी का बच्चा किसी के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है कि मुझे आज मौका मिला है, मैं घर वालों से चोरी निकल जाता हूँ। वो आगे जाके आदमी मोटरसाइकिल जो चला रहा है वो डकैती कर देता है। अब वो पीछे बैठने वाला बिल्कुल इनोसेंट है, वो डकैती में पकड़ा जाए, उसके साथ पुलिस का क्या रोल? तो इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन इसी चीज़ का नाम है ना, कि वो वेरीफाई फैक्ट्स। कोई भी लीगल एक्शन से पहले, लीगल कार्रवाई करने से पहले दोनों बंदों को सुना जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, और फैक्ट्स सर्टेन किए जाते हैं बिफोर प्रोसीडिंग। इसका मतलब ये कि जो बेगुनाह है उसको डरने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। जी इंशाल्लाह होनी भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। अब एक ऐसा सवाल करने के लिए जा रहे हैं, आपने उन डिवीजन्स में काम किया है जहाँ पे बेईमानी, गोरख धंधों का एक जंजाल है, कभी बड़ी कोई पुरकशिश, दिलकश ऑफर भी हुई हो? इस इंतज़ार में हूँ कि कोई करे तो ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। आज तक नहीं हुई। मैं बाकी रियली KPK में, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, हर जगह रहा हूँ, बट इस तरह किसी ने कोई अप्रोच किया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा कोई मुकदमा जिसे आपने हैंडल किया हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा हो, और अंदर से ज़मीर भी बड़ा झंझोड़ता हो कि यार मैंने इसे हल भी करना है, मैंने इसे मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना है? और मुझे पता है कि DPO लेवल पे मुख्तलिफ जगह के ऊपर सर्कल्स में या फिर अलग जगह डिवीजन्स वगैरह में ये प्रेशर्स आते हैं, कोई ऐसा कोई इस तरह का ऐसा नहीं कि जिसमें हाथ ही बंद गए हों। ठीक है, दूसरी साइड से एट टाइम्स लोग कन्वे करते हैं, अपने सीनियर्स हों, कोलीग्स हों, जूनियर्स हों, या कोई और किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, लेकिन इस तरह कभी हाथ बंधे नहीं, या इस तरह नहीं हुआ कि बंदा मजबूर हो गया हो। तो आपको मैंने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी नौकरी के अंदर अगर आपने मेरिट की लाइन ली भी है, तो मेरिट की बात अगर आप दूसरी तरफ वाले सिफारशी को बताएं भी, तो वो आपसे आगे और भी नहीं कर सकता। उस्मान टीपू बहैसियत इंसान अपने आप को देखें तो वो पोलाइट हैं, सख्त इंसान है, या फिर एक बहुत ही करख्त पुलिस अफसर, या फिर बड़े कोई शुस्ता इंसान? लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके साथ तो हर बंदा अच्छे तरीके से डील करता है, और जो बुरे लोग हों, क्रिमिनल्स हों, उनके साथ पोलाइटली बात करना तो अच्छी बात नहीं। उनके साथ फॉर्मली और उनके साथ बात करनी भी चाहिए है, ताकि उनको बावर हो कि उनकी जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा उस्मान साहब, आपको मैसेज देना चाहते हैं आजकल की नौजवान नस्ल को, क्योंकि आपकी डिवीज़न के अंदर जामियाज़ बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, आपने नशे के ऊपर तकरीबन 15 दिन से बड़ा ही हैबतनाक किस्म का कंट्रोल हासिल किया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी मुबारक देता हूँ, और मैंने इसके ऊपर जितने प्रोग्राम किया आपने उसके ऊपर वर्कआउट किया और आपने काम भी किया।
اس نشے کی لت سے لڑکوں کو لڑکیوں کو بچانے کے لیے آپ کیا ان کو مشورہ؟ اسی سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی میں نے سیمینار کیا، لوگوں بچوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور پنجاب کالج میں بھی کیا. وہاں بھی ان کو یہی بات بتائی کہ یہ ٹائم واپس نہیں آنا. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آپ فینسی بننے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے، اور شاید سگریٹ اور اس طرح چیزیں پی رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی کچھ ہیرو بن رہے ہیں. بٹ ان کو اس چیز کے اوپر میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی، اور ان کو میں نے آرگیو کیا کہ یہ ٹائم واپس نہیں آنا. یہ ہیرو پن اور یہ فینسی جو آپ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اگر آپ کرتے ہیں، اگر ہیں تو اس سے اوائڈ کیا جائے. یہ پڑھائی اور یہ ایام جس میں آپ اچھے طریقے سے اگر گرو کر جائیں گے تو لائف وڈ بی ایزی. اور اگر آپ یہی ٹائم ضائع کر دیں گے تو یہ دس ٹائم از ناٹ گونا کم بیک. یہ بہت بڑا مشورہ ہے، اور یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ ایک سرٹن ٹائم ہی ہے، اگر وہ گزر گیا تو پھر وہ پلٹ کے واپس نہیں آنا. اور پھر آپ کون سی راستوں کے اوپر نکل جائیں گے، وہ راستے متعین کریں گے کہ آپ کو کون سے کھائی میں انہوں نے گرانا ہے یا کسی اونچے مقام کے اوپر آپ کو بٹھانا ہے. پچھلے دنوں ایک ہم نے پروگرام کیا اور وہ آپ تک بھی پہنچا، جو ساندہ اور گلشن راوی کے درمیان T2 قبرستان ہے، وہاں پہ بچوں کی لاشوں کا معاملہ تھا. وہ سب سے پہلے خبر میں نہیں پٹ کی، تو اس کے اوپر کوئی کیا ابھی تک 4 مہینے سے تو وہ بیچارہ کب گورکن آدھا رہ گیا، صحت بھی اس کی آدھی رہ گئی پہرے دے دے کے. ان دونوں تھانوں نے کچھ بھی نہیں. دیکھیں اس پہ جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ، اور اس کا ایک ہی ایسا انسیڈنٹ پہلے ہوا اور دوسرا ہوا، ڈیڈ باڈی دفنائی گئی اور اس کی یہ تقریباً 6 انسیڈنٹ. اس سارے انسیڈنٹ میں ہم نے وہاں پر رات کے ٹائم پر گارد لگا دی، تاکہ کوئی اگر رات کی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کوئی اس طرح ایکٹ کر رہا ہے جو کہ اگینسٹ سوشل نارمز ہے، اس کو پکڑا جا سکے. وہاں پر نارملی قبرستان کے اندر کیمرے نہیں ہوتے ہیں، گورکھن بھی اتنا ایکٹیولی شاید رات کی ڈیوٹی نہیں دے سکتا. ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیڈ باڈی تدفین ہو جس بھی دن، اس رات ہم خاص طور پر اور جنرلی بھی وہاں پر اپنی گشت بڑھائیں. ملت پارک میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچے کے ساتھ بڑی بربریت کی گئی قاری صاحب کی جانب سے، ودن اے منٹ آپ نے گرفتار کر لیا. الحمدللہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. کسی کا بچہ تھا تو ہم بھی دل رکھتے ہیں، اسی معاشرے سے تعلق ہے. لوگ مذہبی جو قاری ہیں، ایک ان کو اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ دینی بھی چاہیے، اور اپنے اوپر بھی منوان امپلیمنٹ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح وہ شفیق اور رحم دل تھے، اس طرح کا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے، بننا چاہیے. رادر کہ وہ بچے پڑھنے آ رہے ہیں، اگر اس کو سبق نہیں یاد تو اس کو ایسے پٹھا کہ وہ اس بچے کو برین ہیمریج ہوا اور 4 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. فوری یہ تو ایسا تھا کہ جیسے اس پہ ساری پولیس لگا دی جائے. فوری ان مولویوں کو گرفتار بھی کیا گیا جو اس کے اندر انوالو تھا بندہ، اور اس کے خلاف بڑا سخت لیگل ایکشن بھی لیا گیا ہے، اور مدعیوں کے ساتھ بھی اسٹیٹ آپریشنل پولیس. جی بالکل جی. اسی دن 1 گھنٹے میں ہم نے 1 گھنٹے میں کیا اور اس کو ہم نے گرفتار بھی کیا. اور آپ کا کارنامہ ہے بالکل آپ نے، کیونکہ بہت سارے زخمی دلوں کے اوپر ایک ٹھنڈک تھوڑی سی آپ. بڑا انفارچونیٹ ہے. میں نے آپ کو کہا اساتذہ ہوں، آپ نے پولیس والوں کی بات کی تو میں نے کہا ہمیں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرنا چاہیے، تاکہ ان کو پولیس کی طرف سے بڑا ایک سیٹسفیکشن ہو کہ پولیس ہماری اپنی ہے، ہمارا بیہیویئر اچھا رکھے. اساتذہ ہوں، دینی مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ ہوں، تو ان کو بھی بڑا اچھا اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پریزنٹ کرنا چاہیے. جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے نہ کہ وہ بچوں کو اس طرح ماریں. اور کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، بیچارہ چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، اس فیملی پہ کیا کرب گزرا ہوگا میں اس کو فیل کر سکتا ہوں. اسی فیلنگ کے تحت ہم نے فوری ایکٹ بھی کیا اور فوری ان کو گرفتار بھی کیا، اور بھرپور لیگل ایکشن جو بنتا ہے وہ کر رہے ہیں. بھرپور لیگل ایکشن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب علاقے کا جو مین افسر ہے وہ پوری پھرتی میں ہو، وہ پوری طاقت چوبند ہو اور پوری اپنی فریم و فراست کے ساتھ کام کر رہا ہو. عثمان ٹیپو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نہایت ہی قابل اور بردبار آفیسر ہیں. ایک سوال بہت اہم ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کرنا ہے کہ میں نے دیکھا آپ کے پاس بیٹھ کے کئی بار کہ کوئی کمپلیننٹ آیا ہے، وہ کمپلینٹ اس کی آپ کے ماتحت کے خلاف صحیح ہے، آپ نے اس کی 6 مہینے سروس کاٹ لی، آپ نے اس کی سال سروس کاٹ لی، اس کو سسپینشن دے دی، آپ نے اس کو شوکس نوٹس دے دیا. انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے کہا جی بالکل ایسے پلٹ کے آپ بالکل ایسی ہے. اب وہ بندہ جس کو اللہ نے جو لی پولیس کا ریلیشن شپ ہے آپس میں، وہ خراب نہیں کیوں، اگر اس کا پولیس کے اندر اس کا پہلے تو یہ ہے کہ اس ایز اے سب انسپیکٹر، ایز این ASI جو بندہ ہے اس کا کام کیا ہے.
تو جو اس کے فرائض ہیں وہ احسن طریقے سے نہیں کر رہا، تو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رول کس کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے حکومت نے بنائے ہوئے ہیں؟ پولیس والوں پہ ہی یہ جو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رول ہیں، انہی کی غلط کارکردگی جو برے کام کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے انہی کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہی اسی لیے جو بندہ ٹھیک پرفارم نہیں کرے گا، غلط کرے گا، اس کے خلاف جو ڈپارٹمنٹل ایکشن بنتا ہوگا وہ فوری ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کا کام 1 مہینے تک، تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو۔ تو میں نے کہا آپ میرٹ کی لائن لے لیں، میں اس کو تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ٹھیک لائن لے لیں۔ اگر میرٹ کی لائن کی دوسری طرف آپ کے پولیس والے بھی آتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو، اور اگر وہ میرٹ پہ پولیس والے بنتے ہیں تو ان کو پورا پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے۔ اچھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے آنے کے بعد پروموشنز بھی بہت ساری ہوئی ہیں، فلاحی کام بھی بہت سارے ہوئے ہیں، تحفظ مرکز بھی بنائے گئے ہیں، خدمت مراکز کا قیام بھی کیا گیا ہے، ڈیجیٹلائز پولیسنگ بھی کی گئی ہے۔ اس سے تھانوں کے اوپر کچھ برڈن کم ہوا ہے یا پھر اسی طرح ہی ہے؟ یہ بہت ہی اچھے اقدامات ہیں جو پولیس کا یہ فیس ہیں۔ آپ کسی ایسے کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے کوئی اپنا لائسنس رینیو کروانا ہے، آپ نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانا ہے، جو موسٹلی لوگوں کا کام پڑتا ہے، جو پیورلی تھانے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا فیس ہیں۔ یہ خدمت مراکز ہوں، فیسیلیٹیشن ڈیسکس ہوں، تاکہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں ٹریٹ بھی کیا جا سکے اور ان کا کام فوری سوئفٹلی وداؤٹ کوئی سفارش یا وداؤٹ ان کو ہیزیٹیشن وہ جا بھی سکے۔ تو یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں، اس سے پولیس کا فورس امیج بہتر ہوگا، تو لوگوں نے عوام نے وہاں جانا ہے نا، تو وہاں پولیس والے ہی ان کو اچھے ویل ٹرینڈ پولیس والے جب ان کو ڈیل کر رہے ہوں گے تو آف کورس ان کا امپریشن ان کے بارے میں اچھا ہوگا اور وہ اچھے ورڈز کے ساتھ، اچھے تھاٹس کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ایس پی صاحب چھوٹے چھوٹے سے سوال جلدی سے کر لیتے ہیں، سرپرائز وزٹ کرتے ہیں تھانوں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ سرپرائز ہو بھی جاتے ہیں؟ ہاں جی ہو جاتے ہیں۔ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے مطلب میرا مین فوکس ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم جو آپ کے اپر سبارڈینیٹس ہیں، جو چٹھے کے مطابق، جو ڈیوٹی روسٹر کے مطابق، وہ اپنی اپنی بیٹ میں نکلیں، پراپر چیکنگ ہو رہی ہو، ناکہ بندی جو محافظوں کے ساتھ۔ بٹ اکثر اس چیز سے زیادہ سرپرائز ہوتا ہوں کہنے کے باوجود، کال دینے کے باوجود، کوئی نہ کوئی تھانے دار لیتھارجک ایٹیچیوڈ اپناتے ہوئے اسٹل تھانے میں ہوتا ہے۔ اس کو پھر آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں کہ آپ کو جب کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بیٹ میں جائیں، اس بیٹ میں اگر کرائم ہوگا تو پھر آپ رسپانسبل ہوں گے، تو سرپرائز وہ کرتے ہیں۔ آپ کے انڈر ورکنگ کرنے والے پولیس آفیسر جو پتھیٹک رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ کے نوٹس میں، ان کے لیے کیا میسج؟ دے آر وارنڈ، انہیں پتہ ہے کہ اگر جس دن پکڑے گئے یا جو ان کا ایسا پیتھیٹک رویہ یا کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہو گیا، تو جو ان کے خلاف کارروائی ڈپارٹمنٹ محکمانہ کارروائی بنتی ہے، دے ول فیس دیٹ۔ ناظرین، مقصد تو یہی ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو تھوڑی سی دوریاں رہ گئی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ عموماً خواتین تھانوں میں جانے سے آج بھی کتراتی ہیں، لیکن اب مراکز بن چکے ہیں، کیونکہ خواتین کے لیے بھی وہاں پہ وومن پروٹیکشن بل کے حوالے سے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، وہ آرام سے وہاں جا کے اپنے معاملات زندگی کر سکتی ہیں۔ ایک بہت اہم سوال ہے جو مجھے میسنجر پہ لوگوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایس پی صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ ہمارے پاس اسلحہ لائسنس ہے ہینڈ کیری ویپن کا، اور وہ ہم اندر لگا سکتے ہیں اپنی شرٹ کے، اور لگا کے ہم اپنے اسلحے لائسنس کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں، پھر بھی ہمیں پولیس تنگ کرتی ہے۔ اگر تو ان کے پاس لائسنس ہے، لائسنس ویپن ہے، پرمٹ ہے، تو اب اگر وہ کیری کر رہے ہیں، پرمٹ تو اب وہ لائسنس ہی ہے۔ لائسنس اگر ان کے پاس ویلڈ لائسنس ہے، اس بندے کا اپنے نام پر ہے جو لے کے، تو اس کو چیک کرنا، پولیس اگر رات کو یا شام کو دوران چیکنگ اس کو صرف چیک کر رہی ہے، دیٹ از فائن۔ اگر ایسی کوئی انسیڈنٹ ہے کہ پولیس تنگ کر رہی ہے تو اٹ شوڈ بی رپورٹڈ۔ عوام کے دروازے ڈیفینیٹلی یہ پبلک آفس ہے تو پبلک کے لیے ہے، پبلک یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی آتی ہے، آپ اس چیز سے گواہ ہیں، اور بالکل کھلیں۔ بس بے پناہ اختیارات ہیں، آپ اگر ان کا استعمال کرنا چاہیں تو کسی کی بھی بینڈ بجا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان آپ کے کمرے میں آیا، عجیب اس کے چہرے کے اوپر تیوڑیاں تھیں، عجیب غم و غصے میں تھا، اس کا لب و لہجہ بھی بڑا عجیب سا تھا۔ آپ بڑی ٹائرنگ پوزیشن میں بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، اور بہت زیادہ کام بھی کیا ہوا تھا، لیکن میں نے آپ کے چہرے کے اوپر ایک ہلکی سی شکن میں نہیں دیکھی، بلکہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں غصے میں ہیں، یہ کس طرح یہ کر پاتے ہیں؟ اپنے آفس کے اندر اب کسی کو ہائی ہینڈڈنس سے ڈیل بھی ایٹ ٹائمز نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کسی شاید کس مسئلے سے، یا اس کے ذہن میں کیا بات تھی، یا وہ کس سپیریورٹی کمپلیکس میں تھا پولیٹیکل ورکر اپنے آپ کو شو کرتے ہوئے، تو ان کے ساتھ آپ معقول طریقے سے ڈیل کریں، کام ان کا میرٹ پر کریں۔ مان ٹیپو کے لیے پولیس ہی کیوں؟
تاکہ اس پروفیشن سے زیادہ کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جس کے اندر لوگوں کو آپ اتنا اچھے طریقے سے سرو کر سکتے ہیں جو آپ پولیس میں ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں. فیملی کو وقت دے بہت کم. بہت کم اس کا احساس ہو. بالکل ہوتا ہے. شکوے بھی ہو جاتے شکوے بھی ہوتے ہیں. شکوے بھی ہو جاتے جی ہوتے ہیں. اچھا آخر میں کوئی میسج اوور آل دینا چاہیں آپ اپنی پبلک کو جو آپ کی ڈویژن میں اس وقت یہاں پر آپ کی ہی حفاظت کی چھتر چھایا میں ایک آزادانہ سانس لے رہی ہے اور ان آفیسرز کو جو آپ کی ڈویژن میں کام اس طرح نہیں کر رہے جس طرح آپ چاہتے ہیں کام ہو یا پبلک کے لیے سرو کرنا چاہیے، آپ ایک جنرل میسج. پولیس آپ کی اپنی ہے. ہم اسی معاشرے سے ہمارا تعلق ہے. ہمارے کام میں ضرور کمیاں ہوں گی بٹ ٹرسٹ رکھیں. اور اگر تھانے لیول پر آپ کا کام اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا تو آفیسز ڈی ایس پی کا آفس ہو، ایس پی آفس ہو، یہ 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں. اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو. اگر کہیں کو مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے میرے نوٹس میں آتا ہے تو میں اس کو پورا فالو کر کے مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کرتا ہوں. تو پولیس کو اپنا سمجھیں اور اپنے علاقے کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کوئی انفارمیشن جو غلط کام کی کچھ ہو رہا ہے تو ضرور پولیس کو انفارم کریں تاکہ علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکے اور سوشل کرائم ہو یا کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہو اس کو جتنا کم ہو سکے وہ ہم کر سکیں. زندہ دلانے لاہور اپنی زندہ دلی میں اکثر کرائم بھی کر جائے گا، وہ غلطی سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں اور وہ دانستہ طور کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس سے لے کے مختلف قسم کے ایشوز کہیں بھی آپ چلے جائیں بالآخر آپ نے پولیس کے پاس ہی آنا ہے اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بھی ہم پولیس کو بناتے ہیں. وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، بہتری کی جانب جاتے چلے جا رہے ہیں، راستے ہموار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے افراد ڈپارٹمنٹ میں آ چکے ہیں، سی ایس پی افسران ہیں. آخر ترقیاں کر کے اتنی جگہوں کے اوپر سرو کرنے کے بعد اتنی بردباری کے ساتھ اگر کام کر رہے ہیں اور کسی شخص کو اگر لگتا ہے کہ اس کا کام یہ نہیں ہو رہا تو وہ کام نہیں ہونے والا ہوتا، یہ بھی اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر اس طرح کے رویے سے آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے تو پولیس کے درمیان اور عوام کے درمیان دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی بھی سہل ہو جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.